آمین 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 رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن اللہم آمین آمین بجاہ الرحمن نبی الرحیم کریم صلی اللہ علیہ مالک یوم وسلم الدین آمین اللہم آمین آمین ایاک نعبد و ایاک نستعین آمین اللہم آمین اهدنا الصراط المستقیم آمین اللہم آمین صراط الذین انعمت علیہم اللہم آمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء اللہ اکبر وشرفہ بالنبوۃ وآدم بین الطین والماء ونبوته المقدسة مستمرة في الأرض والسماء ومنزة عن الشيء الزوال والانقطاع والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ المجتبى اللہ اکبر وأصحابه الأصفياء اللہ اکبر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی صلی اللہ يا علیہ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة سیدی یا والسلام رسول اللہ عليك يا سيدي يا وعلى رسول آلك الله وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا والسلام نبي عليك يا الله سيدي يا وعلى رحمة آلك للعالمين وصحابك يا وعلى نور آلك الله وصحابك يا صلى الله شفيع على المسلمين سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك الصلاة يا والسلام عليك سيدي يا يا سيدي يا نورا من رسول نور الله الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين يا محبوب شفيع المسلمين سبحان الله سائیں کو یاد رکھ سائیں کو یاد رکھ واہ واہ پابندی اوقات رہنے دے واہ 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 سائیں کو یاد رکھ پابندی اوقات رہنے دے واہ رہنے واہ دے سائیں کو یاد رکھ ہاں یہ جو یاد ٹوٹتی ہے تیری یہ تجھ پر حملہ ہے ابلیس کا اور جب ان کی یاد آتی ہے تجھ کو یہ فضل ہے رحمان کا اللہ اکبر واہ بھائی واہ 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 ابلیس کبھی کسی بندے کی صورت میں آ جاتا ہے کبھی جن کی صورت میں اس لیے فرمایا محبوب مٹھل منٹھار انج فرما اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللہ 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 الذي يوسوس في صدور الناس اللہ اکبر من الجنة والناس اللہ کدائیوں یہ جنہ وچوں آندا ہے آئے کدائیوں بندے دی روح وچ آ جاندا ہے جے تے سائیں نال ملاوے کوئی بندہ وہ رحمانی ہوتا ہے اور جے سائیں تو ہٹاوے بندہ وہ شیطانی ہوتا ہے جیتے رہے اللہ اکبر اللہ 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 کیا کریں اور کہاں جائیں اور کس طرف رخ کریں کسے سمجھائیں چالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے
مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں، ان کی حرم کی خار کشیدہ ہیں اس لیے آنکھوں میں آئیں، سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں۔ گھر کرے، ہاں میں صدقے جاؤں، واہ بھائی واہ۔ اب دو طبقے تھے جنہوں نے سیدھا کرنا تھا، ایک علماء کا اور ایک صوفیاء کا۔ یہ شین شرع دے دروازے اچھے، یہ علماء کے ہاتھ آئی تھی بات، اور اندر کے کتے مارنے کا کام فقیر کرتے تھے۔ اس لیے کسی فرید کی نظام کو ضرورت پڑ جاتی تھی، اور کسی باہو کو عبد الرحمن دلوی کی ضرورت پڑ جاتی تھی، اور کسی داتا کو ابو سعید مخزومی کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اندر کے تزکیے میسر ہوتے تھے، اور دل دا شیشہ چمک اٹھتا تھا تو اس کی چمک زمین کی تہ تک چلی جاتی تھی اور عرش اولا تک چلی جاتی تھی۔ پھر فقیر کہتے پھرتے تھے، اے تن رب سچے دا حجرا، حقے 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 وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، اللہ اللہ نہ کر من تو خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے، متاں لبی وسط کھڑاتی ہو، پر مرن تھی پہلے مر گئے باہو تائیں رمز پچاتی ہو۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اب راہی مشکوک ہو گیا، جو دو طبقے تھے ایک میں دو نمبری شروع ہو گئی، یعنی دو نمبر لوگ بیچ میں آ گئے، اوریجنل ختم نہیں ہوئے، اوریجنل موجود ہیں، تا صبح قیامت تک اللہ کے بندے اس دھرتی پر رہیں گے، اور یہ دھرتی ان کے قدموں کے بھوسے لیتی رہے گی۔ جیتے رہے آپ، الحمدللہ الحمدللہ۔ مگر کچھ تو ایسے آئے جنہوں نے فقراء کو بدنام کیا، اور ایک طبقہ ایسا آیا جنہوں نے اسلام کو صرف اس طرح پیش کیا کہ لگا کہ نماز و روزے حج و زکوٰۃ کے سوا اسلام ہے ہی کوئی نہیں، اور انہوں نے مرکزیت کو ہی ڈیمیج کر دیا۔ مرکزیت کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ جیتے رہے آپ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاخ تب سلامت رہتی ہے جب درخت کے ساتھ لگی رہے، اگر شاخ کٹ گئی تو اس کا وجود ناپید ہو جاتا ہے، امتی تب بچتا ہے۔ اس کی توفیق سے فقیر کا ارادہ یہ ہے کہ آپ آج کی گفتگو کے بعد اپنے سینوں میں اگر معرفت کے کچھ چراغ نہ بھی جلا پائیں تو کم از کم آمنہ کے لال کی محبت کی چنگاری لے جائیں۔ میں بس صدقے جائیں، آمین اللہ آمین، آمین اللہ۔ منزل تو یہ ہے، آمین اللہ آمین۔ منزل تو یہ ہے کہ تم سو تو تمہیں حضور نظر آئیں، تم جاگو تو تمہیں حضور نظر آئیں، اور اگر وہاں تک پہنچ نہیں تو کم از کم جیسے حضور نے فرمایا تھا، انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک، کہ تیری بندگی کا کمال یہ ہے کہ تو رب کو دیکھے، اور اگر تجھ میں یہ طاقت نہیں کہ تو رب کو دیکھے تو پھر کم از کم یہ یقین رکھ کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا کمال تو امتی کو یہ حاصل ہونا چاہیے کہ وہ حضور کو دیکھ سکے، حضور کو دیکھ سکے،
اس کے دائیں بائیں، اس کے آگے پیچھے نور مصطفیٰ ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ کمال امتی میں ہونا چاہیے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں امتی کا کلیجہ تڑپ تڑپ اٹھے، صدقے جاؤں، وہاں اس کا سینہ روشن ہو جائے محبت سے، جسے یہ میسر ہو جائے اس کا بھی یہ جہاں بھی پار ہے وہ جہاں بھی پار۔ واہ 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 بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی۔ مگر پھر میں دہراؤں گا اپنے جملے کو، ہمیں اسلام کے ہی نام پہ، اسلام کے نام پہ ہی اسلام سے ہٹا دیا گیا۔ کھیڑ کیا ہوئی ہمارے ساتھ، اسلام کے نام پر اسلام سے پھیر دیا گیا۔ اسلام کی تبلیغ ہے اور مبلغ سے دوری ہے۔ ہائے 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 ہائے، مبلغ اعظم حق، مبلغ مولوی نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، میں نہیں ہوں، ہم کتے ہیں مصطفیٰ کی گلی کے۔ ہائے، مبلغ تو وہ ہے جس کے کندھے پر رب نے ہاتھ رکھ کے فرمایا 10 محبوبہ مالا اعلیٰ کیا کریں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وہ مبلغ اعظم ہے جو فرما رہے ہیں انا محمد و احمد۔ سب سے زیادہ رب نے بھی جس کی تعریف کی وہ آمنہ کا لال ہے، جس نے سب سے زیادہ رب کی تعریف کی وہ بھی آمنہ کا لال ہے۔ مبلغ اعظم وہ ہیں جو فرماتے ہیں انا میرا تو جمال الحق، اس پوری کائنات میں اللہ کے حسن کا شیشہ کعبہ بھی نہیں ہے، محمد کا چہرہ۔ سرکار دیئے سونے وستے رہو، آپ کی اپنی مرضی، آپ کو میں نہیں کہوں گا آج کے نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں۔ تاجدار ختم لبیک 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 یا رسول آپ نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں بات سمجھیں۔ میں نے نعرے لگانے والوں کو بھی کئیوں کو بے سمجھا دیکھا ہے، اور میں نے بکل میں بھی فرید دیکھا ہے۔ آپ کی مرضی، میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، اس مرکزیت کو سمجھو، عشق کے سوا اسلام کے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ اسلام تجھے محبت کا درس دیتا ہے، وہ محبت شروع کرتا ہے حضرت انسان سے، اور ہمیں مرکزیت سے ہٹانے والوں نے کیا کھیل کھیلا۔ آ بات کریں دین کی، اور ڈسکس یہ ہوئی کہ وہ جانتے ہی کچھ نہیں۔ توبہ توبہ، استغفار استغفار۔ پیغام دینے والے نے پیغام کیا دیا اور اعلان کیا کیا؟ اجلاس کا عنوان ہے اخوت و مروت، اجلاس کا عنوان ہے، اور بدخوئی میں مصروف ہیں حضرات مسلسل۔ ہائے ہائے ہائے، ہوتے ہیں میرے دیش میں ہر روز دھماکے، رہتی ہے میرے دیش میں شب رات مسلسل۔ ہائے 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 ہائے۔ مقصد کیا تھا؟ آؤ تمہیں دین سکھائیں۔ سکھایا یہ کہ ان کے پاس یہ علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ تو دے کچھ نہیں سکتے۔ اسلام تو یہ تھا کہ ان کے نام پر مر، ان کے نام پہ جی، ان کے نام پہ کھا، ان کے نام پہ پی، ان کے نام سے سو، ان کے نام سے جاگ۔ واہ 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 واہ۔ اسلام یہ تھا جیتے رہیں آپ کہ تو یہ سمجھے واہ واہ، کہ کیا نظر آتا تھا ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو اس وجود میں کہ وہ وضو کا بچا ہوا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے،
کیا نظر آتا تھا انہیں ان زلف کے بالوں میں کہ وہ نائی جب کینچی چلاتا تھا تو وہ بال کا تار تار زمین پر گرنے کے بجائے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے. اللہ. اسلام تو یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم جہاں ایک گھڑی بیٹھے صدیق اکبر نے وہاں مسجد بنا دی، جہاں ایک گھڑی آرام فرمایا وہاں عمر فاروق نے مسجد بنا دی، جہاں چند لمحے لیٹے وہاں عثمان غنی نے مسجد بنا دی، اور چلتے چلتے مصطفیٰ ایک لمحے کے لیے علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھام کر رکے. علی المرتضیٰ نے وہاں مسجد بنا کر سر سجدے میں رکھ دیا. صدقے جاواں. واہ بھائی واہ. اسلام تو یہ کیا میسج ہے آپ کا. واہ بھائی. اسلام تو محبت مصطفیٰ تھی. جیو بابا جی جیو. واہ. مگر ہمیں طریقہ کیا بتایا گیا؟ ہمیں کہا گیا آؤ ایک جلسہ ہے، دین کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی. اور بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ ہمارا نوجوان ہم سے پوچھتا ہے کہ حضور کا نام چومنا چاہیے کہ نہیں. کیسی تبلیغ ہوئی کہ ہمارا کالجی اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا کالج اور یونیورسٹی اور سکول میں نوجوان ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا حضور کی ولادت پر جھنڈی لگانی چاہیے. کیسی تبلیغ ہوئی اسلام کی کہ جو مرکز تھا، جو محور تھا، اس سے ایسا ہٹانے کے لیے زور لگایا گیا کہ ذات مصطفیٰ کو مشکوک بنا دیا گیا. توبہ توبہ توبہ. جبکہ ہمارا اسلام یہ تھا کہ پیر کی گلی کا کتے جیسا کتا لگا تو وہ نظام الدین ہاتھ باندھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. یہ نہ تب بریلویت تھی نہ دیوبندیت تھی، 9 صدیاں پہلے کا یہ رنگ ہے، 9 صدیاں پہلے کا یہ ڈھنگ ہے. وہ اپنے آپ کو نہ بریلوی کہلواتے تھے نہ دیوبندی کہلواتے تھے، تو پھر وہ 9 صدیاں پہلے کا رنگ زیادہ بہتر ہے یا آج کا رنگ بہتر ہے؟ وہ بہتر ہے. وہ بہتر. ایک کتا نظر آیا، نظام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، 9 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. حضرت امیر خسرو نے پوچھ لیا کون ہے؟ کہا تو ہی دیکھ لے باہر کون ہے. اللہ. دیکھا حضور انسان تو کوئی نہیں، ایک کتا ہے. کہا 70 سال پہلے پاک پٹن کی گلی میں اس رنگ کا کتا دیکھا تھا میں نے. 70 سال پہلے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ اسلام کی حقانیت ہے جس کی دماغ و دل میں خواجہ کتب فرید. اونچا بول. جس کے دل و دماغ میں اپنے پیر کی گلی کے کتے جیسے کتے کا یہ ادب ہو، اس کے دل و دماغ میں اپنے پیر کا ادب کیا ہوگا؟ پھر اس کے دل و دماغ میں گنبد خضرا والے کا ادب کیا ہوگا؟ تبلیغ تو انہوں نے بھی کی، تبلیغ آج بھی ہوئی، پر آج کی تبلیغ سے تجھے بتایا گیا یہ سب غیر اللہ ہیں، غیر اللہ ہیں، ان کی تعظیم شرک ہے. اے بندہ خدا ہوش کر، تو بھی غیر اللہ نہیں ہے، وہ تو وہ ٹھہرے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی غیر اللہ نہیں ہے. تیری بیوی غیر اللہ نہیں ہے، تیری ماں غیر اللہ نہیں ہے، تیرا باپ غیر اللہ نہیں ہے. غیر کون ہوتا ہے؟ جس سے سروکار نہ ہو. بولیں جی، غیر کون ہوتا ہے؟
جس سے مولوی صاحب اللہ کو حاضر جان کر بتائیں، اگر آج آپ جا کر اپنی ماں کے پاؤں چوم لیں تو اللہ راضی ہوگا کہ نہیں؟ راضی ہوگا. میسج کے کیا میسج بولو. ہے؟ راضی ہوگا، راضی ہوگا. اس بات پہ بولو. ہوگا؟ تو تو بتا، جس کے قدم چومنے سے اللہ راضی ہو وہ تیری ماں اللہ کا غیر ہے. غیروں سے محبت کرنے پر وہ بخشش دیتا ہے. سن حدیث، اگر تو اپنی بیوی کی خطا بخش دے، رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب تجھے بخش دے گا. تو تیری بیوی کیسی غیر ہے کہ تو بخشش پا رہا ہے؟ چلا اور میرے بچے آگے آ، اپنی بچی اور بچے کی تربیت ٹھیک کر. جس کو رب نے 3 بیٹیاں دی، اس نے پرورش کی، وہ جنتی پکا ٹھکا ہو گیا. تیری بیٹیاں کیسی غیر ہیں کہ تو ان کی پرورش کرے تو تجھے تیرا رب جنت عطا فرما رہا ہے. چل اور آگے آ، ذرا گھر سے باہر نکل اور اپنے پڑوسی کی طرف آ. حضور فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، میرے رب کی قسم وہ مومن نہیں. پھر فرمایا میرے رب کی قسم وہ مومن نہیں. تیسری مرتبہ فرمایا میرے رب کی قسم وہ مومن نہیں. قالوا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی حضور کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہیں. فرمایا جس کا پڑوسی محفوظ و مامون ہو وہی مومن ہے. تو ہوش کر، تیرے پڑوسی کے ساتھ تیرا اچھا ملنا تیرے رب کو خوش کر رہا ہے، یہ پڑوسی بھی غیر نہیں. اور آگے آ میرے کلیجے کے ٹکڑے، 10 قدم اور بڑھا تو جانے دا پتر بن تے جوان بن. اگے آ، راہ وچوں وٹا ہٹا. وٹا وٹا کون گزر رہا ہے اس رستے سے؟ مسلمان گزرے گا، یہودی گزرے گا، سکھ گزرے گا، کافر گزرے گا، عیسائی گزرے گا، کوئی گزرے گا. تو پتھر ہٹا دے. تو نے اس رستے کو سے پتھر ہٹایا تو تیرا رب نے تیری مغفرت فرما دی، تجھے صدقے کا ثواب دیا. ہوش کر، یہ آنے جانے والے بھی کیسے غیر ہیں جن کے رستے کو صاف کرنے پر تیرا رب تجھے اجر دے رہا ہے. اور آگے آ، یہیں بیٹھا ہوا ہے تو. میں نے افتخار رضوی کو دیکھا اور مسکرا دیا، حضرت کو دیکھا اور مسکرا دیا. فرمایا جب 2 بندے ملے آپس میں مسلمان اور دیکھ کر مسکرا پڑے، فرمایا میرا رب دونوں کو بخش دیتا ہے. ہم کیسے غیر ہیں، ہم کیسے غیر ہیں، ہم کیسے غیر ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور رب ہمیں بخشتا چلا جا رہا ہے. یہ غیریت ہے. ہمارے دماغوں میں یہ اسلام کی تبلیغ ڈالی گئی. او بندہ اے خدا، جب تو غیر نہیں، تیری بیوی غیر نہیں، تیری ماں غیر نہیں، تیری بہن غیر نہیں، پھر وہ غیر کیسے ہو سکتا ہے جو جمال حق بن کر آ گیا؟ وہ ہے آمنہ کا لال، وہ ہے مقصود کائنات. ہمیں اسلام کے موضوع پر، ہمیں اسلام کا درس کا جھانسا دے کر مصطفیٰ سے دور کیا گیا. وگرنہ حقیقت اسلام یہ ہے، انہیں مانو اور انہیں جانو اور نہ رکھو غیر سے کام. غیر جو احمد رضا بتاتا ہے وہ کوئی اور ہے. احمد رضا بتاتے ہیں غیر وہ ہے جو تجھے محمد سے دور کرے، اور خدا کا وہ ہے جو تجھے محمد کے کرے. ہمیں کبھی ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے خدا سے مانگو
اس کے سوا دینے والا ہی کوئی نہیں. کتنے بندے ہیں ہمارے جو احادیث پڑھے ہوئے ہیں, کتنے مجمع میں بندے ہیں جنہیں بخاری آتی ہے, جنہیں مسلم آتی ہے, جنہیں ترمذی آتی ہے, جنہیں نسائی آتی ہے. دیوانے ہوش کر, یہ دین کا جانسا دے کر جو تجھے حضور سے دور کر رہے ہیں, اور تو صرف نمازی بن کر سمجھ رہا ہے میں دیندار ہو گیا ہوں. پھر ایک مرتبہ غور کرنا, نماز کے ہم منکر نہیں. دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو نمازی بنائے, اللہ ہماری نسلوں کو روزے دار بنائے. مگر میرے بھائی پورا قرآن ایک طرف اور صرف یہ آیت ایک طرف. اللہ اکبر. ایک باری پھر میرے ال تکو شیر دے بچیاں دی طرح ہاں میں صدقے جا. اینج اکھاں وچ اکھاں میریاں پاؤ تو پھر مزہ آوے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں 30 پارے ایک طرف اور صرف یہ آیت ایک طرف. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہائے ہائے ہائے. گل مکی. فرمایا اے ایمان والو تم نے مجھے ایک مان لیا. اے ایمان والو تم جہاد کے لیے گھوڑے دوڑا چکے. اے ایمان والو تم نے بدر کے اندر اپنے کارنامے دکھا دیے. اے ایمان والو تم نے حنین میں اپنا کمال زور دکھا دیا. اے ایمان والو تم نے اپنے گھروں سے مال و دولت لا کر میرے محبوب کے قدموں میں ڈال دیا. اے ایمان والو تم نے اپنی بیویاں اور اپنے بچے اور اپنی ماں باپ چھوڑ دیے میرے لیے. اے ایمان والو تم راتوں کو اٹھ کر بستروں کو چھوڑ کر مصلوں پر کھڑے ہوئے میرے لیے. اے ایمان والو تم نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا اور پھر تم نے اس کا طواف توحید کے جذبے سے سرشار ہو کر کیا. اے ایمان والو تم نے میرے محبوب کے لائے ہوئے سارے پیغام پر عمل کیا. لیکن اب سن لو, مجھے مان لینے کے بعد, نمازیں پڑھ لینے کے بعد, حج کر لینے کے بعد, زکاتیں دے دینے کے بعد, اگر تم میں سے کسی کی آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہوئی تو نہ نماز رہے گی, نہ روزہ رہے گا, نہ حج رہے گا, نہ زکات رہے گی, نہ جہاد رہے گا, نہ مراقبے رہیں گے, نہ مکاشفے رہیں گے. بس مغفرت اس کی طرف دوڑے گی جو محمد کی طرف دوڑے گا. کس کس کو بات سمجھ میں آئی بس وہ ہاتھ کھڑا کر. کس کس کو بس ایویں ہاتھ خوش کرنے کے لیے مجھے نہ کھڑا کر, ہاتھ کھڑا خوش نہ. جسے سمجھ نہیں آئی میں اسے پھر سمجھاؤں گا, پھر سمجھاؤں گا. بالکل گھڑی نہیں دیکھوں گا, ٹائم نہیں دیکھوں گا. ٹائم دیکھنا ہوتا تو میں یہ شعر ہی نہ پڑھتا کہ سائیں کو یاد رکھ پابندی اوقات رہنے دے, یہی سالک کی منزل ہے, یہی جذبات رہنے دے. نہ جنت کا تقاضا کر نہ دوزخ کا تقاضا کر, خیال یار جنت ہے یہی سوغات رہنے دے. میرے کلیجے کے ٹکڑے جنت کیا بیچتی ہے مصطفیٰ کے سامنے. میرے امام احمد رضا نے تو یوں فرمایا ہے جنت نہ دیں نہ دیں. کل قیامت کے دن جنت اگر میرے حصے میں نہیں آتی میرے مولا نہ دے, مگر مجھے ایک عنایت مجھ پر فرمانا, جنت نہیں ملتی تو نہ دے مگر ایک کرم مجھ پر کرنا, اپنے محبوب کے چہرے کی جھلک مجھے دکھا دینا. اور پھر اگلے مصرے میں انہوں نے تشریح بھی کر دی. فرمایا جنت کے گل میں, جنت کے کسی پودے میں, جنت کے کسی نہر میں, جنت کے کسی محل میں, جنت کی کسی حور میں, جنت کے کسی قصور میں اور جنت کے کسی غلمان میں وہ رعنائی نہیں ہے اور وہ کشش نہیں ہے جو محمد عربی کی ایڑی کے اندر موجود ہے. ہمارے میں اپنے اہل سنت کے نوجوانوں کو بچانا چاہتا ہوں. تقریروں لکھاں ہوندیاں تو ہون گیاں, مینوں تواڈی فکر ہے
تو میری کیوں فکر ہے؟ صرف اس لیے فکر ہے، میں تو ویسے ہی ابھی ان قریب تقریریں شکریریں ختم کرنا چاہتا ہوں اور ایک کونے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، پر جب تک 2-4 دن رب مجھ سے یہ کام لے رہا ہے تو میں یہ کام بھی پوری وفا کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں ڈال دو اور اپنے دلوں پر حضور کے نام کو نقش کر لو، اپنے دل و دماغ پر مصطفیٰ کو طاری کر لو، اور دیوانیوں تکلیف بھی چاہو تو آکھو یا محمد، یا حاجت کوئی ہے تو آکھو یا محمد، جے کوئی ٹینشن ہے تو آکھو یا محمد۔ او کملے ہو کدوں سمجھو گے؟ کدوں؟ جدوں قبر وچ پہنچ جاؤ گے تو پھر اپنے امام کا یہ قول سن لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اللہ، اور پھنس جائیں گا قبر وچ جوں بیلن وچ گنا، ادوں کی بنے گا ہون من، اور انہیں جان اللہ تب تک نہیں ملتا جب تک دامن مصطفیٰ نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے نفخات الانس میں، وہ فرماتے ہیں ایک درویش نے سرکار کریم کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیارت کی، زیارت کر کے اس نے پوچھا امام غزالی کا کیا حال ہے حضور سے، حضور نے فرمایا فاز مقصودہ ہو، اس نے مجھ سے محبت کی، رب نے اسے کامیاب کر دیا۔ اس نے پھر پوچھا فخر الدین رازی کا کیا حال ہے، فرمایا رجل معاتب، اس پر عتاب ہوا ہے، سرزنش کی گئی ہے۔ پھر اس نے پوچھا ابن سینا کے بارے میں تو حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن سینا خدا تک پہنچنا چاہتا تھا میرے وسیلے کے بغیر، جب میرے سامنے قبر میں آیا میں نے ایک دپڑ مارا، تخت سرا تک چلا گیا، بے میرے وسیلے کوئی رب تک نہ پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا اے مجھے دیکھنے والے اپنا ایمان رکھ، جس قدر بھی لوگ رب تک پہنچے ہیں وہ محمد کے وسیلے سے واہ بھائی واہ، میرے توجہ جی، توجہ، نعرے آج کاٹی مارو گلنا چار چھوڑ، واہ بھائی واہ، میرے کلیجے کے ٹکڑوں نعرے تھوڑے تنی نہ سو مارے ہونے پہلے لائے ہی ہونے نے نعرے، اب میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس بات کو سمجھو اور جانو، حضور پاک کا نام پکڑ لو، حضور پاک کا نام، حضور کا نام لوگے شیطان وچوں نکل جاسی، اللہ دا نام لو گے تو ہم شیطان نہیں جائے گا۔ ادھر میرے حل تکو، میرے حل تکو، سارے ویکھو مینوں، ابلیس اللہ کا نام کبھی خود آ کر تم سے کہے گا کہ لے، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد کا نام لے، یہ تجھے صرف رب کہے گا محمد کا نام، مسد کے جاما، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اسے پھر سمجھ اے دیوانے، اسے پھر سمجھ۔ اگر تجھے نہیں سمجھ آ رہا تو میں تجھے ایک حکایت سناتا ہوں، لکھنے والے جڑے کا نام ہے احمد رضا بریلوی، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عظیم البرکت۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایک صاحب دریا کے کنارے کھڑا تھا، اس نے دیکھا پار جانا چاہتا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درویش ہے دریا پر چل رہا ہے، اس نے آواز دی، درویش رک گیا، اس نے کہا صاحب مجھے بھی پار لے جائیے، انہوں نے کہا صاحب تشریف لائیے، اس نے کہا صاحب
میں تو پانی پہ اس طرح نہیں چل سکتا جیسے آپ چلتے ہیں۔ اس نے کہا تو ایسا کر، میرا نام لے اور پانی پہ آ جا۔ اس نے کہا صاحب تو آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام جنید ہے۔ اب تو یہ کہہ یا جنید، یا جنید۔ ہمارے علماء ملت اسلامیہ اس پہ غور فرمائیے گا اور دل سے فرمائیے گا، اور کبھی رات کے اندھیرے میں فرمائیے گا، اور شوق دا ڈیوا سینے میں بال کے فرمائیے گا، متے لبے وسط کھڑاتی لگائیے گا زور ذرا کہ بلا۔ اس نے کہا یا جنید، پانی پر چلنے لگا۔ حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، یا جنید، یا جنید، یا جنید، اور حضرت فرماتے تھے یا اللہ۔ تو ابلیس ملعون نے اس کو وسوسہ دلایا کہ تو بھی یا اللہ کہہ۔ یہ کلمہ میرا نہیں ہے، میں صرف سپیکر ہوں، بولنے والا ہوں۔ یہ کلمہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے۔ ابلیس ملعون نے یہ وسوسہ دلوایا کہ کہہ یا اللہ، اور اس نے جیسے ہی کہا یا اللہ، پانی وچ گڑم۔ جب پانی یہاں تک پہنچا، اس نے کہا حضرت میں ڈوبتا ہوں، اور میں پھر وہی کہہ۔ اس نے کہا یا جنید، پانی سے باہر آ گیا۔ جنید اللہ تو نہیں، جنید اللہ تو نہیں، لیکن اس کو جنید کے نام پر نہ ڈبونے والا اللہ ہے، اور جنید کے نام پر تیرانے والا اللہ ہے، مگر جب وہ اس اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ ڈوبتا ہے، اور جب جنید کا نام لیتا ہے تو وہ اللہ تیراتا ہے۔ جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو ڈوبتا ہے، اور جب وہ جنید کا نام لیتا ہے تو وہ تیرتا ہے۔ جنید اللہ نہیں، پر پترا ایک کم نہیں بے سوجت دا، ایک کم نہیں بے کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، او کملیا سمجھ یہاں بڑا گہرا راز ہے، لیکن میں اس راز کو نہیں کھولتا۔ میں صرف ایک جملہ یہاں کہوں گا، وہ تو یا جنید کہتا تھا، بس تو یا محمد کہتا۔ اگر یا جنید کہنے والا غرق نہیں ہو سکتا تو یا مصطفیٰ کہنے والا بھی کبھی غرق نہیں۔ شک چھوڑ، یقین پر آ، اپنے دل و دماغ کو مضبوط کر، اور اپنے اندر وہ جنون پیدا کر جو صحابہ پاک کے اندر تھا۔ خدا کی قسم وہ تجھ سے اور مجھ سے زائد خدا کو جاننے والے تھے، وہ تجھ سے اور مجھ سے زائد توحید کو سمجھنے والے تھے، وہ تجھ سے اور مجھ سے زائد مضبوط الاعتقاد تھے۔ پھر کیا سبب ہے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹی تو وہ مصطفیٰ کے پاس آیا، حکیم کے پاس نہیں گیا؟ پھر کیا سبب ہے کہ اگر کسی کی آنکھ پھوٹی تو وہ حکیم کے پاس نہیں گیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا؟ پھر کیا سبب ہے اگر بارش نہیں ہوئی تو وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے؟ پھر کیا سبب ہے ایک بچہ اندھا بے ماں پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لائی، ایک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ماں پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لائی، ایک کے سر پر بال نہیں ہے، گنجا ہے، ماں پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لائی؟ اور کسی نے حضور سے اونٹ مانگے، کسی نے حضور سے بکریاں مانگی، کسی نے حضور سے جو کے آٹا مانگا، کسی نے حضور سے کھجوریں مانگی۔ حضور نے 8 کھجوروں پر ہاتھ پھیرا تو وہ 26 سال تک ختم نہ ہو سکی۔ 8 کھجوریں 1500 من کھجوروں میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ مصطفیٰ کریم نے 4 سیر آٹے میں اپنا لعاب ڈال دیا، یعنی تھوک مبارک ڈال دیا،
1000 بندہ کھانا کھا گیا لیکن کھانا کم نہ ہوا. اے دیوانے غور کر، ابو ہریرہ زور لگا چکے تھے تبلیغ کر کے لیکن ان کی ماں نے کلمہ نہ پڑھا. وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے عرض کی میرے آقا میرا حال ایسا ہے کہ بیان نہیں کیا جاتا، اب آپ ہی بنائیں تو کام اپنے سمر جائیں. ایک جملہ مصطفیٰ کے منہ سے نکلا، اللہ مہد امہ ابی ہریرہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گھر پہ گیا، ایک دن بھی نہیں بدلا تھا، وہی روز تھا، اگلی نماز کا وقت بھی نہیں آیا تھا. جب میں اپنے گھر میں پہنچا دروازے کو بند پایا، میری ماں نے جب دروازہ کھولا تو پہلا کلمہ جو میری ماں کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. غور کر میرے بھائی، یہ زیادہ توحید کو جاننے والے ہیں، یہ خدا کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، یہ جنت اور دوزخ پر زیادہ ایمان لانے والے ہیں. انہیں دوزخ کی اور لاکیوں کا بھی پتا ہے، انہیں جنت کی رعنائیوں کی بھی خبر ہے، انہیں خدا کے قہار ہونے کا بھی پتا ہے، انہیں قادر مطلق کی بھی خبر ہے. یہ عرفان کی جو لانیوں پر ہیں لیکن جانتے ہیں وہ اسی کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے جس طرف مصطفیٰ رحمت سے دیکھتے ہیں. اپنا عقیدہ درست کرو، اپنا اعتقاد مضبوط کرو، مصطفیٰ کریم کو مانو، مصطفیٰ کریم کو مانو، مصطفیٰ کریم کو مانو، اور اتنا پختہ مانو کہ اللہ بھی قیامت کے دن تم سے کہے کہ تم منن دا حق ادا کر. کس کس کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں. دل سے بول رہے ہو؟ حضور کو مانو. حضور کو، جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا. کملیا ایسے بھی اس دنیا میں چین جڑے حضور دے کارٹون بنا دیں، اجے بھی دلے اور بے غیرت ہیں جو حضور کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے بھی سور اور خنازیر ہیں انجس الانجاس جو رسول اللہ کو بھونکتے ہیں. تو کیا کس کس کی سنے گا؟ وقت ضائع نہ کر، ہوش میں آ، ہوش میں آ، مجنوں بن، مجنوں بن، پھر کہہ رہا ہوں مجنوں بن. عقل سے کام نہ لے، عشق کو رہبر بنا. میں پھر کہہ دیتا ہوں عقل سے کام نہ لے، عقل تجھے اوندے منہ گرائے گی، عشق تجھے قدم یار تک پہنچائے گا. وہ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بندہ تخمین و زن کرمے کتابی تو نہ بن. بندہ تخمین و زن کرمے کتابی تو نہ بن. علم ہے سراسر حجاب، عشق ہے سراسر ملاپ. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی علم کا مخالف ہوں، مجھے آپ کی دعاؤں سے سیگے سوگے چار آتے ہیں. آپ کی دعاؤں سے فقیر ابھی ارادہ کرے تو جس طرح حافظ قرآن پڑھتے ہیں ایسے بخاری سنا دے. فقیر کی اس لمحے پوری کہانی اندر لگی ہوئی ہے، اس لیے میں دائیں بائیں نہیں گیا ہوں. میں نے آپ پر روب ڈالنا ہوتا تو ڈال سکتا تھا، لیکن میرا طریق یہ نہیں. میں نے تو پیر وقاص صاحب سے سویرے کہا تھا کہ پیر جی کسے بندے نو اے حدیث شریف سنانا، لیکن نال ہی کیا اپنا علم بتانے کے لیے نہ سنانا. یاد ہے جملے کہ یہ سنانا کہ جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب، جبریل پاک نے آ کر عرض کی آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آگے سے حضور نے فرمایا اذن لاردا، اذن لاردا وواحد من امتی فی النار. تو جبریل سن، پھر اسا راضی نہیں ہوئیں گے جب تک سڑا ایک بندہ بھی دوزخ تو باہر نہیں آیا. ایک بندہ بھی دوزخ میں ہوگا ہم راضی نہیں ہوں گے. رب نے پھر وہی فرمایا محبوبہ تیری قسم
تجھے راضی کریں گے، تیرا ایک بھی دوزخ میں نہیں رہنے دیں گے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میں ایک گال انہوں نے سنا کے عرض کی تھی سی بھائی اے حدیثاں سنانا لوکاں نو، لیکن روب نل نہیں، دبدبے نل نہیں، بڑی محبت نال آکھو۔ یہ کی مطلب ہے؟ اذن لاردا، اذن لاردا وواحدن، اور یہاں پر واو کون سی ہے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں ذرا اس پہ بھی غور ہو۔ وواحدن من امتی، درا حالے کے واو حالیہ ہے، میں تب تک راضی نہیں ہوں گا اس حال تک جس حال میں میرا ایک بندہ بھی دوزخ میں پیچھے رہ جائے۔ ایک ہی حال ہے جس سے میں خوش ہوں گا، اور وہ یہی ہے میری پوری امت جنت میں فائز مرام۔ احباب ذی وقار، میں نے یہ چند باتیں آپ سے کی ہیں آپ کا ذہن بنانے کے لیے۔ عشق اختیار کرو، عشق عقل سے ہر جگہ تے عقل نہیں لڑائی دیا، ہر تھان تے، اور تھوڑے مقام نے اے دنیا چے سارے مقام تے دڑاؤ عقلاں، اس تھان تے آ کے عقل مارو۔ ایک کر ڈین بھی چھڑ دیئے کملے ہو، ایک کر ڈین بھی چھڑ دیں دیئے۔ تو رسول اللہ کا دروازہ جب سامنے آئے عقل نو چاہ کے پران سٹو، تو ایک ہی گل کرو، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اچھا ہون بولو، میں تو، پھر بولو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے عقلاں شکلاں چھڑ دے ہو، حضور دے ہو جاؤ، جے کدے عاشق ہو پھر دوزخ تو کیوں ڈر دے ہو؟ قسم رب کی، یہ زمانہ 1443 ہجری ہے اور لوگوں نے موبائل آن کر رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم باتیں بڑے دور نکل جاتی ہیں۔ حضرت باجزید سے کسی نے پوچھا عاشق کی علامت بتائیں، انہوں نے فرمایا عاشق وہ ہوتا ہے جس کو معشوق کہے دوزخ میں چھال مار، وہ دے من وچ خیال بھی نہ آوے معشوق انجا کھیا کیوں ہے۔ اجے بھی میں گل پھیری ہے رضوی، عقلاں دے مطابق گل کر رہے ہیں میں، پھر ڈر دے کا دیتے ہوں منو حضور نو تے انے واہ منو، کنج منو، انے واہ منو، کسی کی سن کر نہیں بلکہ جڑا نہیں مندہ انہوں مناؤ مصطفیٰ کو، بس مصطفیٰ کے ہو جاؤ، دوسری کوئی بات نہیں، حضور کے ہو جاؤ اور پکے ہو جاؤ۔ اور اندھے ویسے بھی انگریز تک بھی کہہ اٹھیا the love is the blind، محبت اندھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اچھا بولے اندھی، کدے کیتی ہے محبت پتروں انی ہوندی ہے، کیا ہوندی ہے؟ انی۔ وہ ایک پیر صاحب کے ایک مرید تھے، اور رضوی سننا گل، ایک پیر دا ایک مرید سی، وہ بڑا عاشق تھا شیخ کا، شیخ بھی کامل تھے، بڑی توجہ کرتے تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا، حضرت صاحب کی بیگم نے کہا اپنے پتر ال توجہ نہیں کر دے ہو، اس مرید ال توجہ زیادہ کر دے ہو۔ انہوں نے کیا کملیے محبت میرے کو آپ تے وچ نہیں نہ واڑن ہوندی، اے خدا دے فضل نہ لبدی ہے۔ اس نے کہا جتنی پتر محبت کرتا ہے اتنی وہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا چل پھر آج تیرے کو نظارہ دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اندر بلا لیا مرید نو، اینج کیتا، مرید جے باہر سی، مرید نو جے باہر کھڑا کیتا، پتر نو پہلے بلایا، تو وہ آپ نے نا کر دیا تھوک دیتا۔ اس آگے ابا جی ایک تو بڑھے ہو گئے تو انہوں سمجھ کو نہیں آمدی، تھکن دی بھی کوئی جا ہوندی ہے، ہر جگہ ادھر تھکو ادھر تھکو ادھر تھکو ادھر تھکو۔ انہوں نے کہا پت تو جا ذرا فلانا کام کرا، پھر مرید نو بلایا، پھر اینج کر کے جو تھکیا نا، تو اس مرید نے کیا کیا بیٹھا وہ یہاں تھا تھوک یہاں تھا، تو اس نے منہ چو کوئی گل نہ کی تھی۔ اس نے کہا میرے حضور میں نے ایک عرض کرنی تھی۔
ایک عرض کرنی تھی آپ سے، ایک عرض کرنی تھی، ادھر عرض کرنی تھی، میں عرض کرنی سی، او پترو اینو آدھے جے محبت. اشارہ نہیں سمجھے آپ کو کہ آگے پھول پڑے ہوئے تھے نا جی. سائیں کوری دوبارہ اپنے گھوڑے مبارک تھی جی. بسم اللہ. او اس نے ایسے کر کے وہ تھوک سارا اپنی قمیض کے ساتھ ہاں یہ بات ہے، ہاں یہ بات ہے. تو مڑ مڑا کے حضور ایک عرض کرنی سی، ایک عرض کرنی تھی. جب باہر چلا گیا تو بیوی پردے میں تھی شے کی. فرمایا جس دن اس نے اس طرح مجھ سے محبت کی اس دن پہلی رات کو یہ اللہ کے عرش تک رسائی کر لے. واہ واہ واہ. بندے آج انسان جناب ہوندہ کچھ نہیں کنج ہوئے لانا دعوت جی میں صدیق اکبر نے لایا لاؤ نا. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں مونڈے دے چڑھے حضور دے تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے رب کی قسم اگر میں چاہتا آسمان کے ستارے توڑ کے نیچے لے آتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں مصطفیٰ کریم کے کندھوں سے پہلے کیوں نہیں علی پاک نے یہ بات کی؟ ساری زندگی مولا علی کی ایک قول بتا دو میں تمہاری جوتی کے نیچے سے گزر جاؤں گا. جب کندھے پر بیٹھے تو کہنے لگے سونیا اے عرش تے علی دی مٹھی وچے تے جیڑا مونڈے تے جے کدے او دا اے حال ہے تو مونڈے آلے دا حال کیا؟ ذرا اپنے آپ کو اس زاویے میں لاؤ. حضور سے اندھی محبت کرو، اندھی محبت کرو، اندھی محبت کرو. اے نہیں پیا ہے کہ کہندہ ہے او کے کہندہ ہے فلان کے کہندہ ہے تنگان کے کہندہ ہے. اے مہربانی کرو اے جو کچھ اے نعت خان آدھے نے سنو جو کچھ نعت خان آدھے نے جو کر دے نو نہ کرنا. اے میں تو انہوں سچیاں گلنا دس رہے ہیں. آج کرے لڑائی نہ کر دے ہوئے میرے رضوی اے دے کو ڈر لگتا ہے میں نو لیکن کوئی نہیں اتنا بھی نہ میں ڈردہ کہ حق نہ بیان کرا. آمین. بسم اللہ. اے جو کچھ آدھے نا اے بڑے بڑے کلام نے پڑھ دیں بڑے بڑے جامی پاک کا رومی پاک کا قوال بیٹھے ہوئے ہوندے سارے جہان دا معرفت اللہ کلام انہوں رٹیا ہوندہ ہے. تو پرلے درجے کے بے ادب ہوتے ہیں یہ پرلے درجے کے. اے نعت خانوی اور یہ بھی یہ کیا نام ہے اللہ ماشاءاللہ چند بندے جو اللہ کے پیاروں میں ہوتے ہیں جن پر اللہ جال پھینک دیتا ہے اپنا ان کی میں بات نہیں کرتا. ان کی باتیں سنو ان کی باتوں میں نور ہے. شاہ نظام الدین ہم کیا ہیں شاہ نظام الدین اولیاء کے سامنے قوال نے ایک کلام پڑھا حضرت مستی میں آئے کپڑے پھاڑ دیے اور اپنے پاس جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا. بعد میں حضرت امیر خسرو نے کہا حضور یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. فرمایا مینوں بھی پتہ ہے فرمایا مینوں بھی فرمایا پترا ایک چیز انہوں دی محبوب ہے ایک شے ساڑی محبوب ہے. او اپنے محبوب واسطے زور لاندے تے اساں اپنے محبوب دے نام سن کے لٹا دیں. ان کی یہ بڑے بڑے قوم کے کلام پڑھتے ہیں. یہ جو نعت خان ہیں بڑے بڑے قوم کے کلام پڑھتے ہیں. یہ سنیں اے کیا سنیا ادھروں کٹ کے رکھ کے محفل ختم گل مکی تاثیر ہی کوئی نہیں. کیوں یاد کرو اے ایک شیر پلے بن لاؤ عشق دے چلے بھی نمبر لے گئے. عشق دے تے عقل منداں ایویں ہی عمراں گالیاں. اے ایک پلے بن لاؤ یہ بڑے بڑے کام دیاں گلاں وچ کر جاندے ہیں. خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں ہاں ان میں کوئی عشق کا چلا اگر خود ہو تو رب کعبہ کی قسم وہ جامی بن جاتا ہے تو عشق دیاں گلاں کرو تو عاشق بن جاؤ. انہاں کولو سنو علماء دی بھی یہ حالت ہے جنہوں علماء میں عجز ہے اور محبت ہے انہاں دیاں قبراں زندہ ہو جاندیاں انہاں دیاں قبراں زندہ ہو جاتی ہیں. اور جیڑی صرف یہی چاہتے تقریر ہوئے نوٹاں دی چھل ہوئے بلے بلے ہوئے ہو جائے گی بالکل ہوئے گی. چھل بھی نوٹاں دی ہوئے گی بلے بلے بھی ہوئے گی نعرے بھی وجن گے اگے کم ٹھپ. محبوب الہ نے فرمایا ہے کامیاب ہوئی ہے جنہیں سجن منایا ہے کامیاب ہوئی ہے جنہیں سجن منایا ہے. باقی سارا کی آیا ہے تو کی گیا ہے. کامیاب وہی ہے جس نے یار کو منایا ہے یار کو راضی کیا. یار کو راضی کرو جو مرضی ہے کرنا پوے کرو
بس اگلی گل میں نہیں کردا. یار نو راضی کرو. جے یار راضی تو کم سیدھا، جے یار ناراض تو سارے ہی بیڑا غرق، سارے دا سارا. جے یار راضی تو سارے دا سارا. قسم قرآن دی مینوں 3 پاریاں دی قسم ہے. جے یار راضی ہو جائے تے اوگنویں گن بن جانے. یہ لفظ سمجھے پترا؟ اوگنویں کیا مطلب؟ میرے کلیجے کے ٹکڑے پٹھ بھی سدھ ہو جانے. پٹھ بھی تے جے یار ناراض ہو جائے تے سدھ بھی پٹھ بن جاتے ہیں. اللہ ہمیں یار کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ ہمیں مصطفیٰ پاک کا کتا بنا دے. اللہم اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا باادب بنائے. آمین. اللہ ہمیں ہمارے بھائیوں کو، نعت خوانوں کو، قوالوں کو، رضوی بھائی کو، پیر جی کو، صاحبزادہ جی کو اور سارے ادھر حضرات کو اور اس کمینے کم تر کتے کو اپنے فضل سے مالا مال کر. اللہم آمین آمین. میں زور لایا ہے، حالانکہ میں نو پتہ ہے ساریاں تے تاثیر نہیں ہوندی. ساریاں تے وہ کل ایک میرے خلیفے کا میں نے کلپ دیکھا، تھلے لکھے سی پروفیسر صاحب نے یہ کلپ ایک مرتبہ سنے اور اگر دل کی دنیا نہ بدلی دوبارہ نہ سننا. میں اجے تک انہوں نے میرا رابطہ ہویا نہیں. میرے دل پروگرام آیا پہ میں انہوں نے فون کر کے آخا پتر تیری تقریر حضور دی تقریر تو ود نہیں ہو سکتی. ہائے 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 ہائے. واہ بھائی واہ. دل نہیں ہے پھر دے ہوں بغیر فضل تو. یہ بات بغیر اچھا بولو فرید یا لے ہو نہ کوئی. ہائے ہائے. تو جنے اج دے بھی ہوئے جنہاں آ گیا بھئی کافر اعظم ہے. توبہ پاک توبہ پٹن کے مفتی اعظم نے کہا کہ فرید کافر اعظم ہے. توبہ استغفر اللہ. حضور جی علیہ ہو کوئی ابو لہب منیا پھر حضور دی تقریر پترو مندہ ہو یہ جیدے تے فضل ہوئے. یہ بات مندہ ہو جیدے تے گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پتہ نہیں، میں نہیں پتہ کتنی میں تقریر کی تھی. یہ ساری تقریر نل کو نہیں بدلنا دل. یہ میں پتہ ہے بدلنا ہوتا ہے جیدے تے سائیں دی کرپا ہوئے گی، سائیں دا مہر ہوئے گی، سائیں دی رحمت ہوئے گی. اس تو بغیر دعائی رب دیجئے جے تقریرہ نال بدلنا ہوندہ یا کتابہ نال بدلنا ہوندہ تو لاہور دے سارے مکتبے ایڈے ایڈے وڈے مکتبے نے سارے اتھے داتا بن کے بیٹھے ہوئے ہوندے. پترو لکھاں تے کروڑاں دیاں کتاباں نے جنے انجی بیٹھے ہوئے ہوندے ہیں کر کے لتاں کتاباں والے پاسے